اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی بری۔ سائفر کیس میں سزا کے خلاف دونوں کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے سزا کالعدم قرار دے دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ سنا دیا۔ اپیلیں سننے والے بینچ میں چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب شامل۔ فیصلہ سنائے جانے کے وقت چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی محمد خان، فیصل جاوید، بانی پی ٹی آئی کی بہنیں اور شاہ محمود قریشی کی اہلیہ اور بیٹیاں بھی کمرہ عدالت میں موجود تھیں۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیلیں منظور کی جاتی ہیں۔ ٹرائل کورٹ کا 30 جنوری کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ سائفر کیس کا مختصر تحریری فیصلہ جاری۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی اگر کسی دوسرے کیس میں قید نہیں تو ان کو فوری رہا کیا جائے۔ الحمدللہ آج ہم سارے اس بات پہ خوش ہیں کہ فائنلی اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کو سرخرو کیا۔ خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ ان کے کیسز کی معافی وہ نہیں چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ صرف آئین اور قانون کے مطابق ان کے کیسز کو سنا اور پرکھا جائے۔ سائفر کیس بوگس اور بے بنیاد، چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا آج عدالت سے ثابت ہوا کہ کیس بدنیتی پر مبنی تھا۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز بولے بانی پی ٹی آئی عدالت سے ریلیف نہیں مانگ رہے، انصاف مانگ رہے ہیں۔ علی محمد خان نے کہا کہ عدالت سے بانی پی ٹی آئی سرخرو ہوئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے خلاف جھوٹ بولنے پر آئین کے آرٹیکل 62 تو 63 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ہمارے تفوضات ہیں اور میں بڑا کلیئرلی یہاں بتا رہا ہوں کہ رد عمل کے لیے تیار رہیں۔ بجٹ ابھی آنے والا ہے ان کا، اس پہ سب کچھ سامنے آ جائے گا، اس پہ ہم دیکھیں گے، انالیسس کریں گے اور ہمیں لگے گا کہ ہمارے حقوق پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے۔ سائفر کیس بڑھ گیا، جھوٹا مقدمہ بنانے والے حساب کے لیے تیار رہیں۔ علی امین گنڈاپور کا اسمبلی میں اظہار خیال۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بولے وفاق ہمارے پیسے دینے کو تیار نہیں، اگر لگا حق پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے تو اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ وہ پہلا دن یاد آتا ہے جب ہم بیٹھے تھے اور خان صاحب نے تب کہا تھا کہ دیکھو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ کیس چلے گا اور چلنا چاہیے۔ یہ جب باہر چلے گا اور لوگ سنیں گے تو یہ ایکسپوز ہوئیں گے اور ان کے جھوٹ ایکسپوز ہوئیں گے اور یہ کیس اپنے منہ کے بل گرے گا، اور آج وہی ہوا۔ خان صاحب نے کہا گھبرانا نہیں، شاہ محمود کی صاحبزادی مہربانو قریشی کہتی ہیں پہلی بار خان صاحب اور والد سے ملاقات ہوئی تھی۔ خان صاحب نے کہا تھا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ کیس چلنا چاہیے، یہ کیس چلے گا اور منہ کے بل گرے، آج وہی ہوا۔ سائفر ایک حقیقت ہے، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ پی ٹی آئی نے سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، بانی پی ٹی آئی نے خفیہ دستاویز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ ترجمان قانونی امور بیرسٹر عقیل ملک کی پریس کانفرنس، کہا اعظم خان نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا سائفر کی ایک کاپی غائب ہے، سائفر کو استعمال کر کے ملکی سلامتی کو داؤ پر لگایا گیا۔ شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں بریت کے باوجود رہائی ناممکن۔ پی ٹی آئی رہنما سانحہ 9 مئی کے 8 کیسز میں بھی گرفتار ہیں۔ پولیس نے گرفتاری 25 مئی کو اڈیالہ جیل میں ڈالی تھی۔ سابق وزیر خارجہ کو کوٹ لکھپت جیل لاہور شفٹ کیے جانے کا امکان۔ سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے نے سنی اتحاد کونسل کی درخواست کی مخالفت کر دی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا پہلے بلے کے نشان والے فیصلے پر لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا، آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں بھی شامل ہو سکتے تھے، کوئی پابندی نہیں تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جب میں اپنے کیس میں دلائل دے رہا تھا تو ججز کے سوالات سے محسوس ہوا وہ مائنڈ بنا کر بیٹھے تھے، جس پر جسٹس منیب اختر نے جواب دیا کہ میں اس کی سختی سے مخالفت کرتا ہوں، ججز سوال پوچھتے ہیں یہ ان کا حق ہے، مائنڈ بنا کر نہیں بیٹھتے۔ الیکشن کمیشن کیا کسی جماعت کے خلاف ہے؟ کیا اس کو آئین کے مطابق منصفانہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے؟ اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تو الیکشن کمیشن کو درست کرنا چاہیے تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا عوام نے کسی آزاد کو نہیں بلکہ سیاسی جماعت کے نامزد افراد کو ووٹ دیے، اگر ایسا ہو جائے تو نشستیں پی ٹی آئی کو ملیں گی، سنی اتحاد کونسل کو نہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی آزادی مارچ اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے 2 مقدمات سے بھی بری۔
اسد عمر، علی محمد خان، مراد سعید کی بھی عدالت نے بری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد نے بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ دوران عدت نکاح کیس میں عام پیش رفت، اسلام آباد کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیل پر نوٹس جاری کر دیا۔ 25 جون کو دلائل طلب۔ نواز شریف نے کبھی ملک توڑنے کی بات نہیں کی، خان نہیں تو پاکستان نہیں کہنے والے کسی اور ملک چلے جائیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا معیشت سے متعلق اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، بہت قلیل مدت میں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ طے پایا۔ حمود الرحمان کمیشن کو پبلک کریں، اس کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ آپ اوجڑی کیمپ کی بھی رپورٹ پبلک کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ آرمی پبلک سکول کی رپورٹ پبلک کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایبٹ آباد ریڈ پہ جہاں پہ اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا گیا تھا وہاں پہ وہ رپورٹ پبلک کریں۔ پی ٹی آئی کا حمود الرحمان کمیشن کے بعد آرمی پبلک اسکول اور ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن پر حملے کی رپورٹ بھی منظر عام پر لانے کا مطالبہ۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں بتایا جائے کہ امریکہ کیسے ہماری سرحدوں کے اندر آیا، عوام کو حقیقت کا پتہ چلنا چاہیے۔ حکومت کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کو کھوکھلا قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم کا کیس، سسٹم سے دستاویزات کیسے نکلیں، ڈی جی امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے رپورٹ طلب کر لی گئی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ سسٹم میں معزز جج کی یہ انفارمیشن کتنی بار چیک کی گئی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ انفارمیشن کیسے لیک ہوئی۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا ڈی جی امیگریشن کہتے ہیں کہ یہ انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر دوبارہ رپورٹ طلب کر لی۔ شاعر احمد فراد کی درخواست ضمانت پر بحث مکمل، مظفر آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کراچی میں سہراب گوڑ گنا منڈی کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں اہلکار یاسین شہید، دوسرا زخمی۔ اہلکاروں کو مویشی منڈی کے لیے ناکے پر تعینات کیا گیا تھا، دونوں نے بلٹ پروف جیکٹس نہیں پہنی ہوئی تھیں۔ چمن میں پولیو ٹیم کی حفاظت پر مامور لیویز فورس اہلکاروں پر حملے میں 3 اہلکار زخمی، طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل۔ علاقے میں اضافی نفری روانہ کر دی گئی۔ لکی مروت کے سب ڈویژن بیٹنی میں دہشت گردوں کے پولیو ٹیم پر حملہ، ملزمان کی فائرنگ سے حفاظت پر مامور پولیس اہلکار زخمی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ، 1 دہشت گرد ہلاک دہشت گرد کے قبضے سے کلاشنکوف اور دستی بم برآمد۔ حیدرآباد سلنڈر دھماکے کا ایک اور زخمی چل بسا، جاں بحق افراد کی تعداد 14 ہو گئی۔ سلنڈر کی دکان میں دھماکے کے بعد کی ویڈیو بھی منظر عام پر، زخمی بچے افراتفری کے عالم میں ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ عینی شاہد کے مطابق آگ چنگچی رکشے کو سٹارٹ کرنے پر لگی، سلنڈر سے خارج ہونے والی گیس نے آگ پکڑ لی۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنئی کا اہم بیان، کہا کہ طوفان الاقصی وقت کی ضرورت تھی جس نے صہیونی حکومت کو زوال کے راستے پر ڈال دیا ہے، اب دشمنوں کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی کا سلسلہ جاری، اسرائیلی جنگی طیاروں کی رفح میں بمباری، نصیرات کیمپ میں گھر کو نشانہ بنا دیا، البریج کیمپ پر بھی حملہ، صہیونی حملوں میں 10 فلسطینی شہید، متعدد زخمی، 24 گھنٹوں میں 40 سے زائد فلسطینی شہید۔ فضائی اور زمینی حملوں میں شہداء کی تعداد 36,440 ہو گئی۔ مختلف حلقوں کی جانب سے جنگ بندی کی کوششیں اسرائیلی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ اقوام متحدہ نے بڑا مطالبہ کر دیا، کہتے ہیں تمام ممالک فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر لے، اسی طرح خطے میں امن و استحکام کا قیام ممکن ہے۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی حملے جاری، شہداء کی تعداد 36,500 تک پہنچ گئی۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی کے دلخراش مناظر، اقوام متحدہ کے ادارے نے ابتدائی تجرباتی رپورٹ جاری کر دی۔ یونائیٹڈ نیشن سیٹلائٹ سینٹر کی سیٹلائٹ سے حاصل کی گئی، غزہ میں 55% سے زائد عمارتیں اور تنصیبات تباہ ہو گئی ہیں۔
غزہ کی حمایت میں اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں صہیونی فوج پر حزب اللہ کے تابڑ توڑ حملے، اسرائیلی فوجیوں، عسکری تنصیبات اور گاڑیوں پر حملوں کی تفصیلات جاری کر دی گئیں۔ حزب اللہ نے راکٹوں، گائیڈڈ میزائلوں اور ڈرون سے صہیونی فوج کو نشانہ بنایا۔ روس یوکرین کشیدگی میں مزید اضافہ، کرملن نے سرحد پار حملوں کے جواب میں واشنگٹن کو سنگین نتائج کی دھمکی دے دی۔ یوکرین اور روس کے درمیان جھڑپیں، یوکرین کے جنرل اسٹاف نے حالیہ حملوں میں روس کے 1200 سے زائد فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ T20 ورلڈ کپ کا دلچسپ مقابلہ، نمیبیا نے سپر اوور میں عمان کو 11 رن سے شکست دے دی۔ برج ٹاؤن میں کھیلا گیا میچ ٹائی ہو گیا تھا۔ عمان نے نمیبیا کو جیت کے لیے 110 رنز کا ہدف دیا تھا۔ T20 ورلڈ کپ نیو یارک میں جنوبی افریقہ اور سری لنکا کا میچ جاری، سری لنکن ٹیم کو مشکلات کا سامنا۔ کپتان بابر اعظم نے اعظم خان کو گینڈا کہہ دیا، پریکٹس سیشن کے دوران بابر اعظم کے تفریحی جملے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ NH34 نوشہرہ سے رکن قومی اسمبلی ذوالفقار علی کی ریسکیو 1112 کے اہلکار سے بدتمیزی، ڈائریکٹر جنرل ریسکیو 1112 ڈاکٹر محمد ایاز کہتے ہیں اہلکار کو گالیاں دی گئیں، چابیاں چھین کر دھکے دیے گئے، رکن اسمبلی کا رویہ قابل مذمت ہے۔ اسلام آباد پولیس کا بروقت ایکشن، سیکٹر F8 میں سعودی شہریوں سے موبائل فون چھیننے والا ایک ملزم گرفتار، پولیس نے 12 گھنٹے کے اندر ملزم کو گرفتار کر کے دونوں موبائل فون برآمد کر لیے۔ کراچی میں ملیریا ڈینگی کے بعد اب چکن گونیا نے بھی انٹری مار دی، وبائی مرض چکن گونیا کے مشتبہ کیسز میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ طبی ماہرین کے مطابق چکن گونیا کا ٹیسٹ مہنگا ہونے کے سبب شہری بلا تشخیص اسپتال آ رہے ہیں۔ کراچی میں ڈینگی سے ربع سال کی پہلی ہلاکت، 11 سال کا بچہ امیر حمزہ نجی اسپتال میں انتقال کر گیا۔ امیر حمزہ گزشتہ 3 دن سے ڈینگی بخار میں مبتلا تھا۔ کراچی میں انٹر کے امتحانات بھی مذاق بن گئے، کیمسٹری کا پرچہ مقررہ وقت سے 40 منٹ پہلے ہی آؤٹ۔ ڈی جے سائنس کالج میں طلبہ کے موبائل فونز نامعلوم شخص لے کر بھاگ گیا۔ جی ٹی وی کی نیوز کی خبر پر پرنسپل نے موبائل فون ریکور کرا لیے۔ کھیرے بلیوں کے لیے وبائی دم دبا کر بھاگنے لگتی ہیں، جانوروں کے ماہر جل گولڈ مین نے انکشاف کیا ہے، کھیرے بلیوں کی قدرتی چونکا دینے والی استوارابی کیفیت کو متحرک کر دیتے ہیں۔ باکسنگ کی دنیا کے بے تاج بادشاہ محمد علی کو مداحوں سے بچھڑے آج 8 برس بیت گئے۔ محمد علی نے 56 مقابلوں میں سے صرف 5 ہارے، ان کا نک نیم دی گریٹسٹ تھا۔